أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات سيدنا محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم یہ کتاب یعنی قرآن پاک لا ریب فیہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، اسی طرح کے شک شبے کی اس میں کوئی گنجائش ہے نہیں. یہ کیا ہے کتاب؟ ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے، راستہ دکھانے کا ذریعہ ہے. کس کے لیے ہے؟ للمتقین، ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے واسطے یہ کتاب رہنما ہے، ہدایت ہے. کیسے متقی لوگ؟ جو غیب پر ایمان لائیں، جن چیزوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے اور جو چیزیں ان کی نگاہوں سے غائب ہیں اس کے اوپر ایمان. اور وہ لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خیرات کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو اس چیز پر ایمان لائے جو ہم نے آپ پر نازل کی اور آپ کے پہلے والوں پر نازل، یعنی رسول سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان پر جو چیزیں نازل ہوں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا یقین رکھنے والوں میں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. عزیزان گرامی، سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا
قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید علم ہے، قرآن مجید کے اندر دنیا کے سارے علم جو اب تک انسان نے معلوم کیے ہیں یا فیوچر میں معلوم کرے گا وہ سب جمع ہیں۔ اور میام قرآن مجید کے اندر اولین و آخرین کی پوری تاریخ، قرآن مجید کے اندر انسان کی کامیابی کے راز ہیں، قرآن مجید کی جلالت شان یہ ہے اور قرآن مجید کا وزن اتنا ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ سرما ہو جائے، لیکن چونکہ ہدایت کے واسطے آیا ہے لہذا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو اٹھا لیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے۔ قرآن میں وزن قرآن کا بھی تذکرہ ہے اور قرآن میں کیا کچھ ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف الہی سے سرما ہو گیا۔ یعنی ایک طرف تابش انوار یہ ہے کہ ہماری دنیا کی سب سے مضبوط چیز کا نام پہاڑ ہے، پہاڑ سے زیادہ ہماری دنیا میں کوئی اور مضبوط چیز نہیں پائی جاتی، تو مثال کی مجبوری ہے جو پہاڑ کی مثال دی گئی، اس لیے کہ اس سے زیادہ مضبوط چیز کوئی ہے ہی نہیں جس کی مثال دی جائے۔ تو دنیا کی جو سب سے مضبوط چیز ہے اس کے اوپر اگر قرآن اتارا جاتا تو قرآن اس کو سرما کر دیتا۔ اب کبھی یہ نہ کہیے گا کہ محمد ہمارے جیسے ہیں، اس لیے کہ جو پہاڑ جس کا وزن نہ اٹھا سکے محمد کے سینے نے آسانی سے اس کا وزن اٹھا لیا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ قرآن مجید جو ایک ایسا خزانہ ہے جس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی خزانہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید جو ایک ایسی دولت ہے جیسی دولت کا احساس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں ایک ریزہ کسی کو مل جائے تو حق تقلید کی بادشاہت سے زیادہ ہے۔ آپ تفسیر میں پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بنابر مشہور جیسا کہ عام طور سے مشہور ہے، اس میں اختلاف بھی ہے، بہرحال وہ اپنی جگہ، مجھے اس میں پڑھنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بنابر مشہور قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں، تو 6666 آیتیں جو قرآن میں ہیں، تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کے وصی کو 6666 آیتوں میں سے ایک آیت کا علم دیا گیا تھا۔
6666 آیتوں میں سے ایک آیت کا علم دیا گیا تھا، تو ان میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس منگوا لیا۔ معلومہ قرآن ایسی علمی کتاب ہے کہ جس کا ایک نقطہ کسی کو مل جائے تو کائنات پر قابو رکھ سکتا ہے۔ تو جس کو 6666 آیتوں میں سے ایک ملی، اس نے پلک جھپکتے میں تخت بلقیس منگا لیا۔ جن کو پوری کتاب ملی، اگر چاند کو 2 کر دیں، سورج کو پلٹا لیں، ستارے کو بلا لیں، قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، لیکن اصل میں اتنی بڑی لائبریری ہے جتنی بڑی لائبریری کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ لاکھ سوچتے رہیے، اتنی بڑی لائبریری کا آپ تصور نہیں کر سکتے جتنی بڑی لائبریری کا نام قرآن ہے۔ بظاہر ایک کتاب ہے، اسی لیے قرآن مجید کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ یہ میں محض بچوں کے کان میں باتیں ڈال رہا ہوں، اس لیے کہ یہ سبجیکٹ ذرا کم پڑھا جاتا ہے نا، لہذا یہ ذہن میں رہے۔ قرآن مجید کا ایک نام ام الکتاب ہے۔ ام کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ماں کے، عربی زبان میں ام کہتے ہیں ماں کو۔ ام الکتاب مانے کتابوں کی ماں۔ تو ماں کسی عورت کو کب کہا جاتا ہے؟ ہر عورت ماں نہیں ہوتی، ہر عورت ماں نہیں ہوتی۔ ماں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بچے ہوں۔ جب بچے ہوں، جب ماں ہوتی ہے، تو قرآن مجید کا نام ہے ام الکتاب، یعنی کتابوں کی ماں۔ دنیا میں جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں یہ قرآن کے بچے ہیں، اور قرآن سب کی ماں ہے۔ ہم نے اس لیے کہ ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ علم ہے، ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ علم ہے، اور وہ علم قرآن سے نکل کے آیا ہے، وہ علم قرآن سے نکل کے آیا ہے۔ لہذا قرآن جو ہے وہ ام الکتاب ہے۔ قرآن سب کو معلوم بھی نہیں ہے، قرآن سب جانتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن میں قرآن کے متعلق یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک محکمات ہیں، ایک آیت کی ڈیفینیشن دیا، نام بتایا کہ محکمات ہیں۔ ایک قسم آیتوں کی جو ہے اس کو محکمات کہتے ہیں۔ محکمات وہ آیتیں ہیں کہ جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اس کا مطلب نکال سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے۔ دوسرے قسم کی آیتیں ہیں جو قرآن میں، وہ متشابہات ہیں۔ متشابہات کے متعلق قرآن میں یہ ہے کہ اس کا علم ہر ایک کے پاس نہیں، اور قرآن ہی میں متشابہات کے واسطے یہ ارشاد ہوا کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اس کی تعویل، متشابہات کے معنی
اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے یہ ہر ایک کو معلوم نہیں ہے، ہر ایک نہیں بتا سکتا۔ میں چاہوں بتا دوں، آپ چاہیں بتا دیں، یہ چاہیں بتا دیں، نہیں بتا سکتا۔ ما یعلم تاویلہ الا اللہ، یا تو اس کی تعویل اللہ جانتا ہے، والراسخون فی العلم، اور یا وہ لوگ جانتے ہیں جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم، قرآن جب بولتا ہے تو ایسی بولتا ہے کہ عقل بشر حیران رہ جائے۔ ہم نے آج تک ہمیشہ یہی سنا کہ ان میں بہت علم ہے، فلاں مولانا میں بہت علم ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب میں بہت علم ہے، فلاں وکیل صاحب میں بہت علم ہے، فلاں پروفیسر صاحب میں بہت علم ہے، فلاں استاد میں بہت علم ہے۔ ہم نے ہمیشہ جس عالم کی تعریف سنی، ہمیشہ زبان کا یہی جملہ سنا کہ فلاں میں صاحب بہت علم ہے، ارے ان میں بہت علم ہے۔ یہ آج تک کبھی نہ سنا وہ بہت علم میں ہے۔ زندگی گزر گئی، نہ کسی عالم کے لیے، نہ کسی وکیل کے لیے، نہ کسی ڈاکٹر کے لیے، نہ کسی اسکالر کے لیے، نہ کسی پروفیسر کے لیے آج تک نہ سنا کہ فلاں پروفیسر صاحب بہت علم میں ہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب بہت علم میں ہیں۔ ہمیشہ یہی سنا کہ ان میں بہت علم ہے۔ عزیزان گرامی، ان میں علم ہے اور وہ علم میں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بالٹی پانی میں ہے یا پانی بالٹی میں ہے؟ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک بالٹی میں 5 لیٹر پانی آ جائے گا، 10 لیٹر پانی آ جائے گا، اس سے آگے نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ نے کہا کہ میرے پاس 1 بالٹی پانی ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ پاس 10 لیٹر پانی ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے کہا بالٹی پانی میں ہے تو کتنا پانی ہے جس میں بالٹی ہے؟ یہ میں مغل مسجد کا ہاؤس دماغ میں رکھے ہوئے ہوں، یا کوئی تالاب دماغ میں رکھے ہوئے ہوں، یا پوئی لیک کے اندر بالٹی ڈال دی ہے، یا سمندر کے اندر بالٹی ڈال دی ہے؟ اب سمجھے آپ، چونکہ دنیا میں علم کی حد نہیں ہے، لہذا قرآن کا مطلب وہ بتائیں گے جن کے علم کی حد نہ ہو، جو علم کی اس منزل پر ہو کہ جو چاہو پوچھ لو کے بعد۔ اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پر قرآن نازل کیا اور اپنے رسول کو یہ عزت بخشی کہ عالم انوار میں تمام قرآن کی تعلیم رسول کو دے دی۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور کاش میں سلیقے سے اس مثال کو ادا کر لے جاؤں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جبرائیل آن کے رسول کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور جو جبرائیل تعلیم دیتے تھے وہ رسول بیان کرتے تھے۔ جبرائیل کے ذریعے قرآن آیا، یہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں، لیکن جبرائیل رسول کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، یہ میں ایکسپٹ نہیں کرتا۔ سن لیجیے بات، جبرائیل کے ذریعے پورا قرآن نازل ہوا جو ہمارے پاس ہے، یہ میں منظور کرتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن جبرائیل حضور کو تعلیم دیتے تھے یہ نہیں مانتا، اس لیے کہ جب پہلا نبی خلق ہوا ہے اور علمی مقابلہ ٹھہرا
تو فرشتے ہار گئے، آدم جیت گئے۔ معلومہ ملائکہ کو وہ باتیں نہیں معلوم تھیں جو آدم کو معلوم تھیں۔ اس کے اندر کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ان ملائکہ میں جبرائیل شامل نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم آدم جو ہے وہ جبرائیل کے علم سے بھی زیادہ ہے۔ تو جب آدم کا علم جبرائیل کے علم سے زیادہ ہے تو محمد کے علم کا کیا مقابلہ جبرائیل کے؟ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کو پورے قرآن کا علم تھا تو جبرائیل لاتے کیا تھے؟ جبرائیل کے آنے سے انکار نہیں کر سکتا کوئی۔ جبرائیل وحی ربانی لے کے آتے تھے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مسلمانوں میں۔ جبرائیل خدمت پیغمبر میں حاضر ہوتے تھے اور اللہ کا کلام لاتے تھے، اس سے کسی کو نہ انکار ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ ممکن ہے۔ تو جب اللہ نے عالم انوار میں اپنے حبیب کو پڑھا دیا تھا تو اب جبرائیل لاتے کیا تھے؟ عزیزان گرامی، بمبئی میں غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، پریشان حالوں میں، اسکولوں کے لیے، کالجز کے لیے، ہاسپٹلس کے لیے، جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے کوئی بہت بڑا رئیس $1000 بلین دیتا ہے ہم کو۔ مثال سنیے گا، $1000 بلین اس میں ہم کو معتمد سمجھ کے دے دیے کہ جا کے تم بمبئی میں اس کی چیریٹی کرنا۔ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے $1000 بلین ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے۔ اب جس نے ہم کو یہ پیسے چیریٹی کے لیے دیے ہیں، جو ہمارے ہاتھ سے بٹوانا چاہتا ہے، بار بار آرڈر بھیجتا ہے، اس کو اتنے دے دو، ہم اتنے دے دیتے ہیں، اس کو اتنے دے دو، اتنے دیتے ہیں، اس کو اتنے دے دو، اتنے دے دیتے ہیں۔ اللہ نے پورا علم قرآن محمد کو دے دیا۔ اب جبرائیل کے ذریعے کیا آیا؟ اے محمد آج یہ آیت پہنچا دو، آج یہ سورہ پہنچا دو، آج یہ پیغام پہنچا دو۔ تو عزیزان گرامی، حضرت اس منزل کو غور فرمائیے گا کہ بے شک جبرائیل امین آتے تھے اور بے شک اللہ کا پیغام آتا تھا اور بے شک قرآن مجید نازل ہوتا تھا، مگر ایسی بات نہیں ہے کہ سب سے بڑا رسول قرآن سے بے خبر ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو قرآن کا علم نہ ہو اور پہلی مرتبہ اس کو معلوم ہو رہا ہو کہ ایسا، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اس کو عالم نور میں علم عطا کر چکا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو علم قرآن عطا کیا۔ عزیزان گرامی، میرے سینے میں علم ہو اور آگے نہ بڑھے تو علم بے فیض کہلاتا ہے۔ چراغ روشن ہو اور چراغ سے چراغ نہ جلے تو یہ روشنی کا فیض نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حبیب کو
پورا علم قرآن تو دیا، لیکن حبیب نے کسی کو عطا کیا یا نہیں کیا؟ تو اللہ کے حبیب نے کسی کو اتنا علم قرآن دیا، اتنا علم قرآن دیا، اتنا علم قرآن دیا کہ اگر ابن عباس جیسا شاگرد مل گیا اور نماز عشاء کے بعد پوچھ لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے، تو علم کا دریا موجزن رہا، قرآنی آیت کی تشریح ہوتی رہی، رات گزرتی رہی، ستارے جھلملا جھلملا کے ڈوبتے رہے، یہاں تک کہ جب سفیدہ سحری نمودار ہوا تو کہا ہیہات ابن عباس، رات تمام ہو گئی، بات تمام نہ ہوئی۔ رات تمام ہو گئی، بات تمام نہ ہوئی۔ ساری رات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی، رات کے دامن میں وقت نہ رہا، لیکن قرآن مجید کا مضمون تمام نہ ہوا۔ اور سلام ہو اس عالم پر جس نے بات کو پھیلایا تو رات گزار دی اور بات کو سمیٹا تو ایک جملے میں بیان کر دیا۔ کہا ابن عباس وقت تمام ہوا، مختصر سمجھ لو کہ جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے وہ سب قرآن میں ہے، جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے وہ سب قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے۔ اور ابن عباس میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا گیا۔ صلوات بر محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہر آدمی اس نقطے کو سمجھنے کے لیے، اگر یہ نقطہ سمجھ میں نہ آئے گا تو قرآن سمجھ میں نہ آئے گا۔ عجیب و غریب ہے خدا کی قسم کہ پھیلے تو آسمانی صحیفوں کا سلسلہ بن جائے اور سمٹے تو نقطہ بن جائے۔ اور یہ بھی سوچ لیجئے کہ جس نے پڑھا نہ ہو وہ کیسے کہے کہ جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے وہ سب قرآن میں ہے؟ جس کو پورے قرآن کا علم نہ ہو وہ کیسے کہہ دے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے؟ علم کا دریا موجزن تھا اور علی ابن ابی طالب مطالب قرآن بیان کر رہے تھے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اب سنیے مجھ سے کہ قرآن ہر ایک سے بات نہیں کرتا۔ قرآن ایک کوڈ ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے اس کو ڈیکوڈ کر لینا۔ قرآن ایک علم کا خزانہ ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے اس خزانے کے راز کو پا لینا کہ اس کا دروازہ کیسے کھلے گا۔ رکھا ہے ہمارے پاس قرآن۔ میں صرف آپ کو دو واقعے سناتا ہوں۔ رکھا ہے ہمارے پاس قرآن، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا۔ برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں مشہور قصہ ہے، میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ قرآن کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی ایک تکنیک ہوتی ہے۔
اس کو آپ حیرت سے نہ سنیے گا، دنیا میں ہر مشین کو آپریٹ کرنے کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اگر آپ اس ٹیکنیک کو نہیں جانتے ہیں تو آپ نہیں آپریٹ کر پائیں گے۔ بہت سمپل معاملہ ہے کار چلانا، لیکن جس کو کار چلانا نہیں آتی ہے وہ نہیں چلا سکتا۔ اچھا، ہم برابر بیٹھتے ہیں، ڈرائیور چلاتا ہے، مگر چونکہ ہم نے سیکھا نہیں چلانا، لہٰذا ہم سے کہیے اطہر صاحب آپ کار چلا لیجیے، ہم نہیں چلا پائیں گے، اور اگر چلائیں گے خدا نہ خواستہ تو اپنی جان کے لیے بھی خطرہ ہے، دوسرے کی جان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تو جو بے سمجھے بوجھے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس مشین کو آپریٹ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ بھائی جو کام نہیں آتا نہیں آتا، اس کا ختم ہوا، پھر کون سے شرمانے کی کون سی بات؟ شرمانے کی کون سی بات ہے بھائی؟ ان کا اطہر صاحب آپ کو جانا ہے، گاڑی کھڑی ہے، کنجی لے لیجیے، چلے جائیے۔ ہم نے کہا بھیا ہمیں نہیں آتی، چلے۔ اتنا سا کہہ دینے میں ہماری کون سی عزت ختم ہو گئی؟ نہیں سیکھا ہم نے، کہا سیکھ لیتے تو آ جاتی، نہیں آتی تو بہت سمپل ہے، بہت بچے چلا لیتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں سیکھا تو ہمیں نہیں آئی۔ تو جب ایک کار بغیر سیکھے آدمی نہیں چلا سکتا تو قرآن کو کیسے آپریٹ کر لے گا بغیر سیکھے؟ چنانچہ قرآن سے معلومات حاصل کرنے کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے۔ دو عورتیں لوٹتی ہوئی آئیں مدینے میں، اور ایک کی گود میں لڑکا تھا، ایک کی گود میں لڑکی تھی، اور دونوں لڑ رہی تھی کہ لڑکا میرا ہے، لڑکی اس کی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی لڑکا میرا ہے، وہ کہہ رہی تھی لڑکا میرا ہے۔ پہلے تو ان کو سمجھایا بجھایا گیا، وہ سمجھائے بجھائے پر راضی نہ ہوئی۔ جب سمجھائے بجھائے پر راضی نہ ہوئی اور ادھم مچاتی رہیں، جھگڑا کرتی رہیں، تو اب سمجھ میں نہیں آتا یا کیا فیصلہ ہو، کیسے طے ہو کہ لڑکا کس کا ہے، لڑکی کس کی ہے۔ تو کسی نے کہا علی کو بلاؤ، دیکھو شاید تو کچھ بتائے۔ اب آپ کہیے مشکل کشا یا نہ کہیے، بلائے جاتے تھے۔ کہا علی کو بلاؤ، دیکھو شاید تو کچھ بتائیں۔ خیر مولا علی بلائے گئے، کیونکہ علی بڑا دلچسپ صورتحال ہے، یہ دونوں لڑ رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہے کہ لڑکا اس کا، وہ کہہ رہی لڑکا اس کا۔ مولا علی نے بھی ان کو خوف خدا دلایا، کہہ رہے کاہے کو لڑ رہی ہو، جس کا لڑکا ہے وہ لڑکا لے جائے، جس کی لڑکی ہے لڑکی لے جائے۔ ان کا نہیں علی انصاف کیجیے، آپ بھی وہی کہنے لگے جو سب کہہ رہے تھے، ہمارا لڑکا ہے ہمیں دلائیے۔ انہوں نے کہا ہمارا لڑکا ہے ہمیں دلائیے۔ کہا اچھا تو ایسا کرو کہ ان کو کسی گھر میں جہاں خواتین وغیرہ ہوں وہاں بھیج دو۔ وہ ظاہر ہے کہ مدینے میں رہتے تھے، شہری تھے، وہ کسی صحابی کے گھر میں ان دونوں کو بھیج دیا گیا۔ مولا علی مسجد میں بیٹھ گئے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے ایسا کرو کہ تم 2 شیشیاں منگوا لو، ایک ہی وزن کی ہوں، ویٹ برابر ہو دونوں کا۔ خیر صاحب وہ 2 شیشیاں آ گئیں، کہا بھائی ترازو منگا کے تول بھی لو تاکہ اطمینان ہو جائے کہ برابر ویٹ کی ہیں کہ نہیں ہیں۔ خیر صاحب وہ ترازو آ گیا، وہ شیشیاں تول لی گئیں، تو جب تولی گئیں تو ایکول ویٹ تھا ان کا۔ کہا بس ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کچھ نشانی لگا دو۔ خیر وہ نشانیاں شیشیوں پر لگا دی گئیں، کہ لگا ان شیشیوں کو عورتوں میں بھیج دو اور دونوں عورتوں سے کہو کہ بچوں کی خوراک و غذا جو ہے وہ اس کے اندر بھر دیں۔
اور جب شیشیاں بھر جائیں تو ان کو لے آؤ۔ وہ جناب شیشیاں عورتوں میں بھجوا دی گئیں، اور تھوڑی دیر میں وہ شیشیاں بھری ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ کہا آ گئیں یا علی؟ کہا تول لو۔ جب آ گئیں تو کہا یا علی وہ شیشیاں تو آ گئیں بھر کے۔ کہا تول لو۔ اور ترازو ورازو تو وہی رکھا ہی ہوا تھا، وہ جس آدمی نے پہلے تولا تھا وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ان نے دونوں شیشیاں ادھر ادھر رکھی اور رکھے تولا اسے۔ اب جو تولا تو وہ اچھل پڑا۔ کہ یا علی شیشیاں دونوں برابر ویٹ کی تھیں، مگر ایک ہلکی ہے ایک بھاری ہے۔ کہا وہ تو ہو نہیں تھا، وہ تو ہو نہیں تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ یہ بتاؤ بھاری والی کون ہے؟ تو کہا وہ جس پر مثلا بی لکھا تھا، فار ایگزامپل وہ بی جس پر لکھا تھا وہ بھاری ہے، کہا اس کو لڑکا دے دو۔ اور جس کی شیشی ہلکی ہے کہا اس کو لڑکی دے دو۔ دونوں عورتوں کو بلا کے جناب جس کا لڑکا تھا اس کو لڑکا دے دیا، جس کی لڑکی تھی اس کو لڑکی دے دی، اور وہ کچھ بول نہ پائیں۔ تو اب ایک تو پہلے ہی سے سچ بول رہی تھی، بھائی جس کا اصلیت میں لڑکا تھا وہ تو پہلے ہی سے سچ بول رہی تھی، اس کو تو اس کا لڑکا دے کے چلتا کیا۔ اب جو جھوٹ بول رہی تھی ظاہر ہے کہ عورت ذات تھی، اب کیا ہوتا، ارے اس کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ کے کچھ خوف خدا کی بات بتا کے اس کو بھی چلتا کیا۔ اب وہ عورتیں تو چلی گئیں، پھر پرابلم سالو ہو گئی، مگر مسجد میں جو لوگ بیٹھتے تھے وہ کہاں جاتے؟ وہ تو بیٹھے ہی رہے وہاں۔ کیا علی وہ تو عورتیں تو چلی گئیں، انہوں نے بات مان لی۔ کہا تو بھائی اصولی بات تھی تو ماننا پڑے گی انہیں، کیوں نہ مانیں گی؟ تو کہا یا علی کیا آپ کو یہ بات رسول اللہ بتا کے گئے تھے؟ کسی نے پوچھا کہ یا علی کیا رسول اللہ اس کی خبر دے کے گئے تھے آپ کو کہ اس طرح دو عورتیں لڑکی بھی آئیں گی تو اس کا یوں فیصلہ کر دینا؟ فرمایا نہیں، ایسا کچھ ارشاد تو نہیں کیا تھا حضور نے، اس سلسلے میں کوئی خبر تو نہیں دی تھی، کچھ ارشاد تو فرمایا نہیں تھا۔ تو کہا کہ یا علی یہ آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ کہا کہ رسول نے تو کچھ نہیں کہا تھا، مگر ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، ہم نے قرآن سے فیصلہ کر دیا۔ سمپل جواب، مختصر لفظ، مختصر تھا سی بات۔ چل کہ بھائی ہمارے پاس قرآن موجود ہے، رسول تو نہیں ہے، اس وقت میں قرآن ہے، یہ میں نے فیصلہ قرآن سے کر دیا۔ ہاں یار قرآن سے فیصلہ کیا؟ کہا قرآن سے کر دیا۔ اب دیکھیے ہماری طرح کے وہ لوگ نہیں تھے، وہ لوگ تھے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، وہ لوگ تھے جو ایک ایک آیت سے واقف تھے، وہ لوگ تھے کون سا کہاں نازل ہوا، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور آن کے سناتے تھے لوگوں کو، وہ سننے والوں میں تھے، وہ اس کے نوٹ کرنے والوں لکھنے والوں میں تھے، تو وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے کہ ہم جب بڑے ہوئے تو ہمیں قرآن کسی استاد نے آ کے پڑھا دیا اور کسی ضرورت سے ہم نے اس کی ٹیکسٹ ریڈنگ سیکھ لی۔ انہی کی زبان تھی، انہی کی لینگویج تھی، عربی زبان بولتے تھے صاحب، قرآن عربی زبان میں تھا، لہذا قرآن کا معنی مطلب اور جو کچھ اس میں کہا گیا وہ ان کی سمجھ میں آتا تھا، اس لیے کہ انہی کی لینگویج میں تھا قرآن۔ اب جناب وہاں سناٹا چھا گیا، یہ لمبا سناٹا، کون سی آیت قرآن میں ایسی علی نے دیکھی جس سے فیصلہ کیا؟ اب لوگ قرآن میں وہ آیتیں ڈھونڈ رہے ہیں جن میں شیشیوں کا ذکر ہو، جن میں ترازو کا ذکر ہو، ایسی کوئی آیت مل نہیں رہی ہے۔ ان لوگوں نے دھیرے دھیرے تھوڑی دیر میں قریب قریب اپنے دماغ میں پورا قرآن کا سروے کر ڈالا۔
میں حافظ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, جاننے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ایسا تو نہیں تھا کہ سب ادھر ادھر کے بیٹھے ہوں. انہوں نے تھوڑی دیر میں پورا قرآن کا سروے فٹافٹ کر ڈالا. ان کو اس مطلب کی کوئی آیت ہی نہ ملی جو علی نے کہا تھا میں نے قرآن سے فیصلہ کیا. تو پھر انہوں نے سر اٹھایا, کہا یا علی آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ ہم نے قرآن سے فیصلہ کیا. کہا ہاں, میں نے کہا تو تھا, میں نے جو فیصلہ کیا ہے قرآن سے کیا. کہا تو یا علی کون سی آیت سے کیا ہے, ہمیں ہی بتا دیجئے. کہا بالکل سامنے کی آیت ہے, تم سب کو معلوم ہے, قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے میراث کی آیت میں. اچھا یہ آیت اتنی عام ہے کہ ہر ایک کو زبانی یاد ہے. نبی آئے ہوا ساری مسجد پڑھنے لگی, کہہ رہے جی آئی تو سامنے کی آیت ہے. کہا اسی سے فیصلہ کر دیا کہ جب اللہ نے اس کا حصہ زیادہ رکھا ہے تو یہاں پر بھی اس کا حصہ زیادہ ہوگا. عزیزان گرامی, یہ وہ نقطہ تھا کہ جس کو سب نے کہا ہاں یا علی بات تو ٹھیک ہے, مگر یہ بات آتی ہی سمجھ میں آ سکتی تھی ہمارے تو. اب آئیے دوسرا واقعہ. قرآن ہر ایک نہیں بتائے گا, قرآن وہی بتائے گا کہ جس نے باقاعدہ علم قرآن حاصل کیا, اور قرآن کا علم اسی کو ملے گا جس کو اللہ نے دیا ہے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی اتنا بڑا اسکالر پیدا نہیں ہوا ہے کہ جو قرآن کو سمجھ سکے اور سمجھا سکے. قرآن وہی سمجھے گا کہ جو مکتب قدس کا شاگرد ہے, ورنہ محکمات کا مطلب سمجھ لے گا, متشابہات نہیں سمجھ پائے گا. مولا علی کے زمانے کے لگ بھگ 200 برس کے بعد, مولا علی کے زمانے کے لگ بھگ 200 برس کے بعد نویں امام محمد تقی علیہ السلام کا اور معتصم عباسی کا دور حکومت. اب اسلام آئے کو 200 برس گزر چکے ہیں, اسلامی فقہ ڈیولپ ہو چکی ہیں, اسلام کے اسکول آف جورسپروڈنس بن چکے ہیں, علماء اسلام پیدا ہو چکے ہیں, بغداد آباد ہو چکا ہے, مسلمانوں میں علمی چہل پہل شروع ہو چکی ہے. اب وہ ابتدائی دور نہیں ہے بالکل, بلکہ اب 200 برس کا سفر اسلام طے کر چکا ہے. معتصم عباسی تخت اقتدار پر ہے, نویں امام کا زمانہ ہے, چور پکڑا گیا. قرآن میں صاف لکھا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, کلیئر لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو. قرآن موجود, قاضی کی عہدے ثابت ہو گیا قاضی پر کہ اس نے چوری کی, علماء اسلام فتویٰ دینے والے موجود, مسلمان بادشاہ تخت اقتدار کے اوپر, کون ہے جو ہاتھ کاٹنے سے روکے؟ چور لایا جاتا ہے. آنے کے بعد لفظ کے انٹرپریٹیشن میں جھگڑا شروع ہوا کہ قرآن میں لفظ ید لکھا ہوا ہے, عربی زبان میں ہاتھ کو ید کہتے ہیں.
تو قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ید ہے. بحث یہ چھڑ گئی کہ ید سے مراد کیا ہے. کسی نے کہا گٹے سے کاٹو، اس کو ہاتھ کہتے ہیں یہ. کسی نے کہا کوہنی سے کاٹو، اتنا ہاتھ وضو میں دھلوایا جاتا ہے. لہذا یہاں تک ہاتھ ہے. کسی نے کہا کہ جب کنفیوز ہو جاؤ تو اس بات پر عمل کرو کہ یقینی تم نے اسلامی حکم پر عمل کر لیا. لینگویج میں شانے سے لے کے یہاں تک پورا یہ ہاتھ کہلاتا ہے. لہذا یہاں سے کاٹو. 3 دن بحث ہوئی، 1 گھنٹے نہ 2 گھنٹے. علماء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، ڈکشنریاں موجود ہیں، زبان کے ماہر موجود ہیں، اسکول آف جورسپروڈنس بن چکے ہیں اسلام میں. 3 دن بحث ہوئی. دیکھیے قرآن اکیلے رہنمائی نہیں کرے گا جب تک وہ ساتھی نہ آ جائے جس کو رسول نے قرآن کے ساتھ کیا ہے. قرآن آپ سے بولے ہی گا نہیں، قرآن کی بات کا جواب ہی نہیں دے گا. قرآن سے بات کرنے والا ہونا چاہیے جس کو قرآن جواب دے. جب بحث کو 3 دن گزر گئے اور معتصم بھی حیران ہو گیا کہ اس صورت سے فیصلہ ہی نہیں ہو چکا، تو اس نے علماء سے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ امام محمد تقی کو بلاؤں، ان سے فیصلہ کرواؤں. علماء کہنے لگے ارے وہ کون سی نئی بات بتا دیں گے، یا ہم لوگ تو سب موجود ہی ہیں اور 3 دن سے مسئلہ الجھا ہوا ہے، اور اس نے وہ آگے کیا نئی بات نکال دیں گے. مگر صاحب وہ بادشاہ تھا، انہوں نے اپنے آدمی کو بھیج دیا کہ آج مسئلہ درپیش ہے، آپ چلے آئیے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا نہ جائیے، ایسے لوگوں کی یہاں قدم نہ رکھیے. یوں مخالفت کرتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو بلاتے ہیں. یوں جان کے دشمن رہتے ہیں، یوں قید کرنے کے داؤں میں رہتے ہیں، یوں زہر کھلانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو بلاتے ہیں نہ جائیے کہیے ہمیں فرصت نہیں ہے. ممکن ہے جواب دیں اگر میرے جد نہ جاتے ہوتے تو میں بھی نہ جاتا. آدمی آیا بلانے، فرمایا اچھا کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں. تشریف لے گئے دربار میں. اب جب دربار میں تشریف لے گئے تو یہ تو نسل رسول کا فیض ہے، یہ تو خانوادہ رسالت کی شان ہے. عزت دینے والا تو اللہ ہے، وجاہت دینے والا تو پروردگار ہے، مرتبہ تو نسل پاک رسول کا ہے. جب گئے تو ظاہر ہے کہ پورا دربار تعظیم کے لیے، میں بادشاہ کے ہو، میں علماء کے ہو، سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. تشریف لائیے تشریف لائیے. ہاتھ چوم رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہ تو معاملہ ہی دوسرا ہے. جا کے امام تشریف فرما ہوئے، اور جب تشریف فرما ہوئے تو مسئلہ سامنے آیا کہ سرکار یہاں 3 دن سے مسئلہ درپیش ہے.
اب جس نے جو کہا تھا وہ امام کو اپنے فیور میں لینا چاہتا ہے. ان کا دیکھیے تو یہ ہماری نہیں مان رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے کاٹ دو بس کسا ہوتا, یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں. ان کا دیکھیے تو یہ اختلاف کر رہے ہیں, ہم نے تو یہ کہا, بتائیے آپ بھی یہی فرمائیں گے. وہ آئے, انہوں نے اپنی کہی, بس جو کہہ رہا تھا اس نے پہلے تو امام کو فیور میں لینا چاہا. جب سب اپنی اپنی کہہ چکے اور امام نے سب کے نظریے سن لیے تو بڑی نرمی سے جواب دیا کہ آپ حضرات کو تھوڑا اشتباہ ہو رہا ہے, کچھ دھوکہ ہو رہا ہے آپ کو مسئلے کے بیان کرنے میں. جیسے آپ لوگ فرما رہے ہیں مسئلہ ویسا نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جب سبھی کو غلط کہہ دیا تو سب مخالفت میں ایک ہو گئے. بھائی جب سب کو غلط کہہ دیا تو مخالفت میں سب ایک ہو گئے. کہنے لگے جی تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ عجب جملہ فرمایا کہ آپ حضرات نے قرآن پاک میں یہ آیت پڑھی ہے کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا, بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے. سب علماء بیٹھے اماں میں بڑے بڑے کہ آپ نے قرآن پاک میں یہ آیت پڑھی ہے کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا, بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے. کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی, سامنے کی آیت پڑھی. کہا تو یہ ہاتھ کاٹنے والی آیت کی تفسیر غالباً آپ کی نظر میں نہیں ہے. کہنے لگے جی. کہا قرآن مجید میں یہ آیت آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے کہ سجدے کی جگہیں اللہ کے لیے ہیں, سجدے کی جگہیں اللہ کے لیے ہیں. اب علماء تھے سب, معمولی لوگ تو تھے نہیں. کہنے لگے جی ہاں یہ آیت تو ہم نے پڑھی ہے. تو کہا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا, آپ عالم لوگ ہیں, کہ ہتھیلی مقامات سجدہ میں ہے جو سجدے میں ٹکائی جاتی ہیں. کہا جی ہاں وہ تو ہے. کہا تو جو اللہ کی جگہ ہے وہ تو چھوڑنا پڑے گی, جو اللہ کی جگہ ہے وہ تو چھوڑنا پڑے گی. اب ہتھیلی چھوڑ کے کتنا ہاتھ بچا, انگلیاں بچی. کہا انگلیاں کٹوا دیجیے. صلوات بر محمد. اسلامی تاریخ کا یہ واقعہ صبح قیامت تک کے واسطے مسلمانوں کو ایک اہم سبق دیتا ہے کہ اگر عالم اسلام اپنی سیاسی چپقلشوں کو چھوڑ کے علمی معاملات میں آل رسول کا دامن نہ چھوڑ دیتا تو آج ایک اسلام کے کئی اسلام نہ ہو. اور فرمایا ہم نے آج اسلام ایک اسلام کے کئی اسلام نہ ہوتے, اس لیے کہ ہر چیز کے اوپر قرآن پاک کی محکم دلیل قائم ہوتی اور کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو. عزیزان گرامی, یہی فیض امامت تھا جس نے اسلام بچایا. قرآن کو کس نے بچایا ہے؟ جس نے اپنا جسم تیروں سے چھلنی کروا دیا اور قرآن کو بچا دیا. میرے دوستو, آج 5ویں رات آ گئی. ابھی کل کی بات ہے کہ محرم شروع ہوا تھا. آج باتوں باتوں میں 50% محرم ختم ہو گیا. 50% محرم ختم ہو گیا. آج 5ویں رات آ گئی. سیدہ کے لال غلام آپ کا سال بھر انتظار کرتے ہیں, سال بھر آپ کی یاد کو اپنے دل میں تازہ رکھتے ہیں, سال بھر یادہ خانے سجے رہتے ہیں, لیکن
محرم آ کے اتنا جلدی گزر جاتا ہے، میں کیا بتاؤں۔ ہم غلاموں نے تو جو کچھ سیکھا ہے در رسول سے سیکھا، اور جو کچھ ہمیں ملا ہے آل رسول کی چوکھٹ سے ملا۔ ذرا سا مصائب کا ٹچ دیا، کوئی واقعہ نہیں پڑھا، کوئی شہادت نہیں پڑھی، کوئی مظلومی کی داستان نہیں پڑھی، یہ دل بھرے ہوئے ہیں سیدہ جنت سے آن کے دیکھ لیجئے آپ کے بچے کے سوگوار بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے جو کچھ سیکھا اہل بیت کے در سے سیکھا، ہماری ساری تہذیب انہی کے در سے۔ ہم اپنے غموں میں نہیں روتے، اپنے مرنے والوں پر نہیں روتے، اپنے دکھ میں رونا منع نہیں ہے اسلام میں، مگر ہم اپنے دکھ میں نہ رو کے حسین پر روتے ہیں۔ اور یہ سبق ہمیں کربلا سے ملا۔ ہم کیا اور ہمارے مرنے والے کیا اور ہمارے خاندان والے کیا اور ہماری حیثیت کیا، نہیں، وہ جو اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے اور جن کی رگوں میں وہی ہاشمی خون دوڑ رہا تھا، اور جو انہی عصمت و طہارت کی گودیوں کے کھلائے تھے، اور جو انہی قرآن کے اوراق کے اندر پلے ہوئے تھے، ان کی مائیں بھی ان کو نہیں روئیں۔ جناب لیلا علی اکبر کو نہیں روئیں، حسین کو روئیں۔ جناب ام فروہ قاسم کو نہیں روئیں، حسین کو روئیں۔ شہزادی زینب اور محمد کو نہیں روئیں، حسین کو روئیں۔ اور عزیزان گرامی، ہماری جان نثار جناب ام البنین، جن کے 4 جوان شیر، جن میں سے بڑے حضرت عباس تھے، کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئیں۔ جب بچے یاد آتے تھے تربت کے نشان بناتی تھی، ایک ایک بیٹے کا نام لے کے پکارتی تھی، تم پر رو، کہتی تم پر نہیں رہوں گی، تمہاری رونے والی ماں زندہ ہے، میں اس پر رہوں گی جس کی ماں نہیں ہے، یہ کہہ کے نعرہ مارتی تھی، واہ حسینہ۔ مجلس تمام ہے 2 منٹ میں۔ ویسے تو کربلا کا ہر واقعہ چاہنے والوں کو زندگی بھر اڑانے کے لیے بہت ہے، مگر واقعہ کربلا میں 2 واقعے ایسے ہیں کہ دنیا میں جس مذہب کے آدمی کے سامنے پہنچ دیے تڑپ گیا۔ 6 مہینے کے بچے کی شہادت، جس کے سامنے پہنچ دیا، یہ بچہ 6 مہینے کا تھا اور پیاسا تھا، اور پانی کے بدلے تیر آیا، ہر ایک نے کلیجہ پکڑ لیا۔ دوسرا واقعہ 4 برس کی یتیم بچی کا گھوٹ گھوٹ کے قید
خانے میں مر جانا ہو۔ یہاں پہنچ دیا، ہر ایک نے کلیجہ پکڑ لیا۔ بس آخری جملہ سنیے، مجلس تمام کر دوں۔ اس میں سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ دونوں بچوں کی ماں ایک تھی، جو علی اصغر کی ماں تھی، وہی سکینہ کی ماں تھی۔